اسی مہینے میں اسی ربیع الاول میں ساتھ میں بولو ہمارے نبی کا آنا بھی اور ہمارے نبی کا جانا بھی. آنا بھی مبارک ہے, بولو آنا بھی اور جانا بھی. آنا اتنا مبارک کہ نبی آئے تو ہم آئے, آپ آئے. نبی نہ ہوتے تو نہ یہ آسمان ہوتے نہ زمین ہوتی. نبی آئے دنیا کو وجود ملا, نبی آئے در و دیوار کو وجود ملا, نبی آئے سمندروں کو وجود ملا, نبی آئے تو بر و بحر کو وجود ملا, نبی آئے تو رحمتوں کی بہاریں لے کر آئے, نبی آئے تو مغفرت کا سامان لے کر آئے, نبی آئے تو عظمتوں کے پہاڑ لے کر آئے, نبی آئے تو رفعت و منقبت کے کنارے لے کر آئے. آئے آنا بھی مبارک اور جانا اتنا مبارک کہ جب گئے تو زمین کے نیچے برکتوں کے دریا کو بہاتے چلے گئے. بولو بولو سبحان اللہ. پھر بولو آنا بھی اور جانا بھی. خود ہمارے نبی نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیاتی ومماتی خیر لکم. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا آنا بھی مبارک. پورا مجمع بولے گا ساتھ میں. نبی فرماتے میرا آنا بھی مبارک اور میرا جانا بھی. اللہ اکبر کبیرہ. آج تو ربیع الاول ہے نا, سیرت النبی پر سنیں گے نا انشاءاللہ. لیکن ایک بات یاد رکھو, آج کل کچھ لوگ فتنہ اٹھا رہے ہیں. اللہ کی قسم بس چلے تو گلا ڈبوچ لو ان کا, جو کہتے ہیں کہ اب کوئی اور نبی آنے والے ہیں. آج بڑا فتنہ چل رہا, کوئی امام مہدی بن رہا, کوئی حضرت عیسیٰ بن جاتا, کوئی کہتا کہ اب نبی ہم ہیں اور آنے والے ہیں. اے پورا احمدآباد ساتھ میں کہو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ذرا زور لگا کر بولو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا, اور ہم کو کوئی اور نبی کی ضرورت بھی, ہم کو کوئی آسمانی کتاب کی ضرورت بھی. اللہ نے فرما دیا. پارہ نمبر 22 بولو اللہ نے فرما دیا. پارہ نمبر 22 اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اللہ تبارک و تعالی فرماتے میرے نبی آخری نبی ہے. پورا احمدآباد بولے نا, اب اس نبی کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں, اس قرآن پاک کے بعد کوئی آسمانی کتاب آنے والی نہیں. پورا مجمع ساتھ میں بولے نا ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. آج آپ کو ایک بہت عجیب و غریب بات بتاؤں, سنو گے نا, سنو گے نا انشاءاللہ. اللہ نے ہم کو پیدا کیا, میرے کو آپ کو اللہ نے پیدا کیا, مٹی سے پیدا کیا. بولو نا کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے. کھنکھناتی ہوئی مٹی, یعنی کیچڑ بولتے نا, کیچڑ مٹی میں پانی ملا ہو نا, وہ ایسی کھنکھناتی مٹی سے اللہ نے میرے کو اور آپ کو پیدا کیا. اور جب جنات کا نمبر آیا تو اللہ نے ان کو آگ سے پیدا کر دیا. ہم کو مٹی سے اور جنات کو جنات دیکھا نہ دیکھا. ہمارا قاسم بھائی نہیں آیا, او جنات وہیں کھڑا ہے پردے کے پیچھے. دیکھو کیسا چھپ گیا, اس کو معلوم ہے آج اس کو بیوی گھر میں آنے نہیں دے گی کہ میرے ابا نے انسان سے شادی کرائی تھی, جنات سے تھوڑی کرائی تھی. بھائی ساتھ میں بولو نا اللہ نے ہم کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے. اور جناتوں کو کس سے پیدا کیا؟ جناتوں سے احمدآباد والوں کو ڈر لگتا ہے. کیوں؟ بچوں کو نہیں لگتا, بڑوں کو لگتا ہے. ارے بہت ڈر لگتا مولانا. میرے پاس آتے ہیں نا, کہتے ہیں مولانا بہت پرابلم ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا مولانا آپ کو گھر چیک کرنا پڑے گا. ارے بھائی کیوں گھر کیوں چیک کرنا؟ کہتے ہیں مولانا ایک رات آ کے ہمارے گھر پہ سو تو سے. میں نے کہا پرابلم کیا ہے؟ کہا رات ہوئے ٹھک 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 ایسی آواز آتی ہے, کوئی ادھر سے جاتا کوئی ادھر سے جاتا. میں نے کہا کون ہے کون؟ تو کہتا آپ کو نہیں معلوم, وہ جنات ماما, جنات ماما. میں نے کہا واہ وہ ماما تو بھانجا. اچھا جو جنات گھر میں دکھتا ہے اس کو کوئی نکالتا نہیں. اتنا بڑا ٹی وی, ٹی وی بھی نہیں, اب تو اتنے بڑے بڑے ہو گئے. میں کہتا ہوں ٹیوا,
اس کو کوئی نہیں نکالتا جو اتنا بڑا جنات ہے، اور دوسرے جناتوں کے نکالنے کی فکر میں، اور ایسا لگتا کہ سارے احمد آباد میں جنات آ کے بس گئے۔ اچھا ایک ابھی عجیب غریب چلا ہے، جادو ہو گیا، جادو ہو گیا، جادو ہو گیا، ہے نا مولانا انجم؟ جس کو دیکھو جادو ہو گیا، ارے بخار آیا تو جادو ہو گیا، کینسر ہو گیا تو جادو ہو گیا، کم وقت گھٹ کے کھاتا تھا تو کینسر ہو گیا، اب اس میں جادو کہاں بیچ میں آیا؟ ویسا ہے، دیکھو جادو بھی ہوتا ہے اور جنات بھی آتا ہے، کیونکہ جنات آتا ہے، قرآن کریم میں کئی جگہ پر جناتوں کا نام آیا، جناتوں کا ذکر آیا، بلکہ اللہ نے پوری سورہ جن اتاری پارہ نمبر 29 میں، اور جادو کا بھی معاملہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تسحر فقد کفر، ہمارے نبی نے فرمایا جو جادو کرے یا جادو کرائے یا جادوگر کے پاس جائے یا جادوگر کے پاس جا کے سیکھے یا کسی کو سکھائے یا کسی کا برا کرنے کے لیے کوئی جادوگر کے پاس جائے، ہمارے نبی فرماتے ایمان سے نکل گیا، ایمان سے نکل گیا۔ اور ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ فرماتے کہ جادو کے شعبے میں آنے والا اتنا دور ایمان سے نکل جاتا کہ مرتے وقت اس کو توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ تو ہے جادو ہے، جنات ہے، لیکن ہر ایک کو جادو جنات نے پکڑ لیا۔ بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خیر یہ تو میں دوسرے ٹاپک پر چلا گیا، پھر اصلی بات پر آ جاؤ۔ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، بولو کس سے پیدا کیا؟ اور جناتوں کو کس سے پیدا کیا؟ یہ بیان میں صرف بچے لوگ ہی ہے؟ کم بخت اتنے بڑے بڑے گھوڑے کائے کو نہیں بولتے کچھ؟ بولو نا، اللہ نے ہم کو کس سے پیدا کیا اور جنات کو کس سے پیدا کیا؟ یہ قرآن کریم میں لکھا ہے سورہ رحمان میں۔ سورہ رحمان تو یاد ہوگی، میرے ساتھ میں پڑھو گے انشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری قدرت کاملہ کو تو دیکھ لے، انسان کو بنانا میں نے مٹی سے بنا دیا، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کر دیا، میں نے جناتوں کو آگ سے پیدا کر دیا۔ لیکن آج ربیع الاول میں ہم احمد آباد والے ایک سوال لے کر کھڑے ہیں کہ اگر انسان مٹی سے پیدا ہوئے اور جنات آگ سے پیدا ہوئے، اللہ یہ تو بتا دے، اللہ یہ تو بتا دے تو نے ہم سب کے نبی محمد الرسول اللہ کو کیسے پیدا فرمایا؟ بولو نا سبحان اللہ، کیونکہ ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، آواز نہیں آ رہی میرے آقا، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر۔ ہمارے نبی کیسے پیدا ہوئے؟ ربیع الاول مہینہ سنیں گے، سب سنیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ ناراض تو نہیں نا؟ کہ میں کچھ کڑوا تو اب تک بولا بھی نہیں؟ نہیں ناراض تو نہیں نا آپ لوگ؟ نہیں ہوں گے تو کیا کرو گے؟ کچھ کر تو سکتے نہیں تھے، بیچ سنو نا بیٹا، آرام سے سنو، سنیں گے نا انشاءاللہ۔ میرے کو آخری وقت بتا دے نا مولانا، 11:15 بجے ہے۔ مولے انجم کب تک؟ گھبرا رہا ہے، اس کو معلوم ہے۔ بھائی کون بولا فجر تک؟ لیاقت بھائی آپ بیٹھے نا؟ آپ نے تو ماشاءاللہ اتنا اچھا کھلایا، بہت اچھا کھلایا۔ مولانا حبیب صاحب آپ آئے نہیں، ورنہ لیاقت بھائی نے آج یہ گلشن بیکری میں جو میرے کو کھانا کھلایا نا، یعنی مطلب ہے کہ ویج بھی آ گیا، نان ویج بھی آ گیا، ٹھنڈا بھی آ گیا، میٹھا بھی آ گیا۔ یعنی لیاقت بھائی نے کہا آج جتنا کھانا کھا اب مت آنا۔ اور میرے کو ایک بات بہت پسند ہے لیاقت، ایسا اگر میزبان ہو نا تو دل جیت لیتا ہے۔ میں نے ہمارے بھائی مولانا حذیفہ صاحب سے کہا کہ یہ ہمارے گلشن بیکری کے مالک ہے، تو انہوں نے کہا ہم کہے کہ مالک تو آپ ہی ہے۔ اللہ ان کے اس جملے کو قبول فرمائے اور اس طرح مہمانوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی والدہ بیمار ہیں، دعا کریں۔ ماں بہت پیاری چیز ہوتی ہے، اللہ کی قسم ماں بہت پیاری چیز ہوتی ہے۔ ہم کھونے والوں کو پوچھو کیا ہوتا ہے ماں کے جانے کے بعد، کیا حالات آتے ہیں ماں کے جانے کے بعد۔
एक मिनट दिमाग का सुकून नहीं मिलता माँ के जाने के बाद। इनकी वालिदा बीमार है, दुआ करो अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए और लंबी उम्र अता फरमाए। माँ बिस्तर पर भी रहती है लेकिन उसकी आंखों से भी दुआओं के असरात नजर आते हैं। तो खैर मैं बात पर आ जाऊं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पैदा फरमाया इसी महीने में रबीउल अव्वल में। तो 8, बोलो कितने, 8 अशियाओं से, 8 अशियाओं से अल्लाह ताला ने हमारे नबी को पैदा फरमाया। आज मैं चाहता हूं कि यहाँ का बच्चा बच्चा याद करके जाएगा ताकि ये पता चले कि अगर अल्लाह हमको मिट्टी से पैदा करता है, अल्लाह जिन्नातों को आग से पैदा करता है, तो जो हमारे आका है, जो ताजदार मदीना है, जो अहमद मुज्तबा है, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा है, जो सरकार दो आलम है, जो सरवर कौनैन है, जो रहमतुल लिल आलमीन है, जो खातमुन नबीयीन है, जो शफीउल मुज़निबीन है, जो मुज़म्मिल व मुद्दस्सिर है, जो ताहा व यासीन है, कसम परवरदिगार की अल्लाह ने कितने प्यार से हमारे नबी को पैदा किया होगा। आपको मालूम है हमारे नबी को पैदा, विलादत बासआदत हमारे नबी का दुनिया में आना अल्लाह तबारक व तआला, आप लोग उंगली पर गिनते जाना, अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्राइल को फरमाते जिब्राइल जाओ, हजरत जिब्राइल को फरमाते अल्लाह जाओ जमीन पर जाओ और उस जमीन पर जाओ जिसको बाद में मदीना कहा जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। अभी उसको मदीना नहीं कहा जाता है लेकिन जिब्राइल जाओ उस जमीन पर जाओ जिसको बाद में मदीना कहा जाएगा और वहां से मिट्टी लेकर आओ और उस मिट्टी का नाम मिट्टी नहीं होगा, उसका नाम खाके शिफा होगा। जिब्राइल वो खाके शिफा लेकर आ जाओ। अब हजरत जिब्राइल को ऑर्डर मिला, करेंगे नहीं करेंगे काम, बोलो ना, करेंगे कि नहीं करेंगे। हम लोग अल्लाह की नाफरमानी करते, फरिश्ते कभी अल्लाह की नाफरमानी, साथ में बोलो फरिश्ते कभी अल्लाह की नाफरमानी। कुरान करीम में लिखा है ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युअमरून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ये फरिश्तों की जमात, मुकद्दस जमातें कभी नाफरमानी न करे। मेरे प्यारे बच्चों आप भी उंगलियों पर गिनोगे, सारा का सारा मजमा गिनेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले हजरत जिब्राइल को फरमाया उस जमीन पर चले जाओ जिस जमीन को मदीना कहा जाएगा और वहां से खा के शिफा लेकर आओ। हजरत जिब्राइल यूं गए और यूं आए, खा के शिफा लेकर आए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया खा के शिफा को रख दो और जाओ जन्नत में जाओ और नंबर 2 जन्नत से मुश्क लेकर आ जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत से मुश्क लेकर आ जाओ। हजरत जिब्राइल यूं गए जन्नत में, मुश्किल लिया और लेकर वापस आ गए। फरमाया अल्लाह खा के शिफा भी लेकर आया हूँ मदीने की और मुश्क भी लेकर आया। अल्लाह ने फरमाया जाओ जन्नत में जाओ और जन्नत से जाफरान लेकर आओ। बोलो सुभान अल्लाह। क्या लेकर आओ? जाफरान। हज़रत जिब्राइल, भाई अल्लाह का ऑर्डर था ना, अल्लाह का ऑर्डर था। हज़रत जिब्राइल यूं गए और जन्नत का जाफरान लेकर आ गए। बोलो कितनी चीजें हो गई। फिर अल्लाह जल्ल जलालुहु ने फरमाया जिब्राइल जाओ और जन्नत से काफूर लेकर आओ। काफूर, काफूर कहते खुशबू वाली लकड़ी, वो जन्नत की लकड़ी। आहा मेरे प्यारो, उस लकड़ी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता और उस लकड़ी की खुशबू का अल्लाह की कसम कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो हज़रत जिब्राइल यूं गए और जन्नत का काफूर लेकर आए। पूरा मजमा बोले कितनी चीजें हो गई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जिब्राइल जाओ जन्नत में जाओ और जन्नत का सुम्बुल, सुम्बुल यानी पौधा, जन्नत का ग्रास, जन्नत की घास और जन्नत का पौधा वो लेकर आ जाओ। हज़रत जिब्राइल यूं गए और यूं आ गए, जन्नत का पौधा भी लेकर आए। पूरा अहमदाबाद बोले भाई कितनी चीजें जिब्राइल लेकर आए? 5। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जिब्राइल तुम्हें मालूम है, अल्लाह फरमाते जिब्राइल तुम्हें मालूम है मैंने जन्नत में बहुत सी नहरें बनाई है लेकिन 3 नहरों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हज़रत जिब्राइल ने कहा मुझे मालूम है। कहा पहली नहर पर जाओ जिसका नाम है माइन। पूरा मजमा बोले क्या नाम है? माइन, 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 माइन जाओ। अल्लाह ने फरमाया जाओ जिब्राइल वो पहली वाली नहर माइन पर जाओ जिसको कुरान करीम में फरमाया बि अकवाबि व अबारिक व कअसिम मिन माइन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये जो माइन वाली नहर है इसका पानी लेकर आओ। हजरत जिब्राइल गए वहां से माइन का पानी लेकर आए। बोलो ना कितनी चीजें जमा हो गई? 6। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया दूसरी नहर जो माइन से भी बढ़कर है जिसका नाम है सलसबील। क्या नाम है?
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عینن فیہا تسمی سلسبیلا، جاؤ سلسبیل والی نہر پہ جاؤ، وہاں کا بھی پانی لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل سلسبیل والی نہر پر گئی، وہاں سے پانی لے کر آئے۔ بولو کتنی چیزیں ہو گئی؟ اب آخری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری عزت و جلال کی قسم سب سے بڑی نہر میں نے بنائی ہے، اللہ خود بنانے والے فرماتے جس کا نام ہے رحیق۔ بولو بولو سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا جاؤ رحیق والی نہر پر جاؤ اور وہاں سے بھی پانی لے کر آؤ۔ اللہ نے فرمایا یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تینوں نہروں کا پانی لے کر آؤ۔ اب پورا احمد آباد بولے کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ حضرت جبرائیل نے 8 چیزیں لا کر رکھ دی اور کہا اللہ اب کیا کرنا؟ اللہ اب کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا جاؤ اپنا کام کرو۔ بولو اللہ نے فرمایا جاؤ اپنا، لیکن بلوانے والا بھی تو اللہ ہی ہے نا۔ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ بے شک میں اپنا کام کروں گا، لیکن بتاؤ نا یہ 8 چیزوں سے کیا تیار ہوگا؟ بولو سبحان اللہ۔ یہ 8 چیزوں سے آخری نبی تو بنیں گے، بولو محمد الرسول اللہ، لیکن یہ 8 چیزوں کا کیسے استعمال ہوگا؟ حضرت جبرائیل نے جب سوال کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو آپ ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولنے والے ہو تو میں بولوں؟ یعنی بولیں گے انشاءاللہ؟ ارے مولانا انجم ذرا اپنی زبان میں سمجھاؤ نا کہ بولے، بولیں گے انشاءاللہ؟ بھئی ایسا تو نہیں کہ آپ کے گھر میں بیوی اتنا بولتی کہ آپ کو بولنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ معلوم ہے نا مولانا انجم ایک بیچارہ گیا ڈینٹسٹ کے پاس گیا، ڈینٹسٹ سمجھتے ہو؟ ایک قاسم ادھر دیکھ، میری طرف دیکھ، وہ ایک اپنی بیوی کو لے کر گیا، ہو سکتا ہے یہ قاسم ہی ہوگا، اپنی بیوی کو لے کر گیا۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ ہاتھ سے کیا کر رہا ہے؟ کائے کو میرا گلے کا پھول کائے کو پھاڑ رہا بھائی تو؟ وہ ایک آدمی قاسم جیسا ہوگا، اپنی بیوی کو لے کر ڈینٹسٹ کے پاس گیا۔ ڈینٹسٹ نے دیکھا دانت دیکھا، بولا کہ اس کے 2 دانت اور 1 داڑھ خراب ہے، 2 دانت اور 1 داڑھ، اور اس نے کہہ دیا قاسم بھائی کو کہہ دیا کہ بھائی 1000 روپیہ ہوئے گا نکالنے کا، 1000، کیونکہ انجیکشن بھی ماننا پڑے گا، سن کرنا پڑے گا، پھر نکالنا ہوگا، 1000 ہوگا۔ ہمارے قاسم بھائی نے 2000 کی پتی دی، کہا ساتھ میں زبان بھی نکال لے، جھنجھٹ ہی ختم ہو جاتے۔ یہاں بھی سب لوگوں کو 2000 کی پتی نکالنی پڑے گی۔ بھئی میرا سوال کا جواب دو گے نا انشاءاللہ؟ ساتھ میں بولو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک محمد الرسول اللہ، بولو صلی اللہ ہو، آواز نہیں آ رہی، صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا کتنے اشیاء سے؟ اب کس سے کیا بنتا ہے؟ آپ سبحان اللہ بولو گے نا انشاءاللہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل میں نے سب سے پہلے مدینہ پاک کی خاک شفا کو منگوایا، سبحان اللہ، سب سے پہلے میں نے مدینہ پاک کی خاک شفا کو منگوایا، اس سے میں میرے محمد کے جسم اطہر کو تیار کروں گا، میرے نبی کے جسد اطہر کو تیار کروں گا، بولو سبحان اللہ۔ نبی کا بدن مبارک بنے گا تو مدینے کی خاک شفا سے بنے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل امین میں نے جنت کا مشک، نمبر 2 میں نے جنت کا مشک بنایا، تو جبرائیل امین سن لو، میرے محمد کے جسد اطہر میں جو لہو مبارک بہتا ہوگا ساری دنیا اسے خون مبارک کہے گی، لیکن میں تو اسے جنت کے مشک سے لہو مبارک کو تیار کروں گا۔ لہو بنے گا تو جنت کے مشک سے بنے گا، جسد اطہر بنے گا تو مدینے کی خاک شفا سے بنے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا جبرائیل امین میں نے تیسری چیز زعفران منگائی، اس لیے کہ میرے محمد، میرے احمد، میرے مجتبی، میرے مصطفیٰ کہ جسم اطہر میں جو رگیں مبارک ہوگی وہ عام انسانوں کی طرح نہ ہوگی، وہ جنت کے زعفران سے تیار کی جائے گی۔
پھر اللہ نے فرمایا جبرائیل امین میں نے چوتھی چیز کافور منگوائی، خوشبو والی لکڑی منگوائی۔ تم نے سوچا ہوگا کہ اللہ نے خوشبودار لکڑی کیوں منگوائی؟ اللہ نے فرمایا میری عزت و جلال کی قسم میں نے جنت سے کافور منگوایا، اس لیے کہ میرے آنے والے محمد، میرے آنے والے مجتبی، میرے آنے والے بشیر و نذیر، میرے آنے والے حبیب، ان کے بدن مبارک میں جو ہڈیاں بنے گی وہ جنت کے کافور سے تیار ہوگی۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4 ہو گئی نا۔ اب یہاں توجہ دینا بھائی، بچوں کو خاموش کر دو، بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا میں نے جنت سے سنبل منگوایا۔ سنبل کے معنی جنت کا گھاس، جنت کا پودا۔ حضرت جبرائیل سے اللہ نے فرمایا میرے نبی کے بدن مبارک پر، میرے نبی کے جسد اطہر پر جو داڑھی میں بال آئیں گے، جو سر پہ زلفیں لہرائیں گے، وہ کچھ اور نہیں ہوگا، وہ سارا کا سارا دنیا کی نظر والوں کے نزدیک بال مبارک ہوگا۔ اللہ فرماتے میرے نزدیک وہ جنت کا پودا ہوگا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ پھر اللہ نے فرمایا جبرائیل تم نے 3 جگہ کا پانی لے کر آئے، معین کا پانی لے کر آئے، بولو سبحان اللہ، سلسبیل کا پانی لے کر آئے، سبحان اللہ، رحیق کا پانی لے کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میری قسم میرے نبی کے بدن مبارک پر جو پیشانی پر پسینہ آئے گا، جو بدن پر پسینہ مبارک آئے گا، میرے نبی کے مبارک منہ میں جو تھوک مبارک آئے گا، دنیا اسے پسینہ کہے گی، دنیا اسے تھوک مبارک کہے گی، لیکن حقیقت میں نہ وہ پسینہ ہوگا نہ تھوک ہوگا، وہ 3 جنت کے نہروں کا پانی بہتا ہوگا، 3 جنت کے نہروں کا پانی بہتا ہوگا۔ اب پورا مجمع بولے نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ساتھ میں بولنا، ساتھ میں سبحان اللہ بولنا۔ ہمارے نبی کے جسد اطہر کو بنانا ہے تو مدینے کی خاک شفا، بولو سبحان اللہ۔ نبی کے خون مبارک کو بنانا ہے تو جنت کا مشک، نبی کے رگے مبارک کو بنانا ہے تو جنت کا زعفران، نبی کی ہڈیاں مبارک بنانا ہے تو جنت کا کافور، اور نبی کے بال مبارک کو بنانا ہے تو جنت کا پودا۔ اور میرے پیاروں بدن پہ آنے والا پسینہ مبارک ہوگا، منہ میں آنے والا تھوک مبارک ہوگا۔ اللہ کی قسم جس صحابی کے ہاتھ پر پسینہ لگا ہوگا، جس صحابی نے نبی کے تھوک مبارک کو ہاتھ میں لیا ہوگا، قسم اللہ کی وہ تھوک نہیں، وہ پسینہ نہیں، وہ جنت کی 3 نہروں کا بہنے والا پانی ہوگا۔ اب پورا مجمع ساتھ میں بولے ربیع الاول میں ہمارے نبی سے بڑھ کر، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، پہچانو نا ہمارے نبی کو، پہچانو، اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، بولو سبحان اللہ۔ ارے ساتھ میں پڑھو نا، میرے ساتھ میں پڑھو، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، بولو اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا۔ کہہ رہا ہے خدا خود قرآن میں، کہہ رہا ہے خدا خود قرآن میں، جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا، بولو سبحان اللہ۔ جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا۔ نبی کے قدموں کی عظمت ہے یہ، بولو نبی کے قدموں کی عظمت ہے یہ، جس طرف چل دیے راستہ ہو گیا، جس طرف چل دیے راستہ ہو گیا۔ اب پورا مجمع ساتھ میں بولے گا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ اب میرے دوستو ہم آ جائے ربیع الاول کا مہینہ،
میں شروع کروں نا؟ تین بڑے بڑے مضمون میرے سامنے ہیں. ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال. بھائی سب سنو گے انشاءاللہ؟ ارے سب سنو گے انشاءاللہ؟ سب سنیں گے اور عمل کریں گے انشاءاللہ. ایک نیت کر لو، چونکہ ہمیں سیرت مصطفیٰ کو بیان کرنا ہے، عظمت مصطفیٰ بیان کرنا ہے، منقبت مصطفیٰ بیان کرنا ہے، اور میرے دوستو رفعت مصطفیٰ بیان کرنا ہے. اس لیے ہم سب ایک ارادہ کریں، میں بھی اور آپ بھی خالی دل بیٹھے ہیں، انشاءاللہ اٹھیں گے تو محمدی بن کے اٹھیں گے انشاءاللہ. سب تیار ہے بھائی محمدی بن کے اٹھنے کے لیے؟ اب میرے پیارے دوستوں میں شروع کر رہا ہوں، کڑی سے کڑی کو چھوڑتے جائے. اللہ تبارک و تعالی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے. میرے دوستو وہ 12 ربیع الاول ایک قول کے مطابق صبح کا وقت، ارے بولو کون سا وقت؟ صبح کا وقت. دادا عبد المطلب یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب وہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں. 12 ربیع الاول ایک روایت کے مطابق صبح کا وقت، پیر کا دن، ربیع الاول کا مہینہ، اور دادا عبد المطلب کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں. بھائی دادا عبد المطلب کعبۃ اللہ کا طواف کرے. میرے دوستو سننے جیسی بات ہے، دادا عبد المطلب روزانہ کعبے کا طواف کرتے تھے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کعبے کا طواف تو پہلے بھی ہوتا تھا. ارے ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ کعبے کا طواف پہلے بھی ہوتا تھا. دادا عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے، ایک چکر دادا عبد المطلب نے لگایا، دوسرا چکر دادا عبد المطلب، تیسرا چکر دادا عبد المطلب نے پورا کیا. ابھی چوتھے چکر پر دادا عبد المطلب جا رہے. سننا، 12 ربیع الاول ایک قول کے مطابق اور ربیع الاول کا مہینہ اور صبح کا وقت، دادا عبد المطلب چوتھے چکر کے لیے تیار ہو رہے، طواف کا چوتھا چکر ابھی ارادہ کر رہے. میرے پیارے دوستو آج بھی حدیث پاک میں لکھا، اچانک کعبہ اپنی جگہ سے اٹھا. کہو سبحان اللہ. کعبہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اٹھ کر نیچے کی طرف جھکنے لگا. دادا عبد المطلب فرماتے فزیت کثیرا، فرماتے میں بہت گھبرایا. اور کون نہ گھبراوے میرے دوستو؟ اگر ہم گھر میں کرسی پر بیٹھے ہو اور کرسی ہلنے لگے تو ہم پریشان ہو جاتے. تو میرے دوستو کعبہ جس کو رکھنے والا اللہ، وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور نیچے کی طرف جھکنے لگے. دادا عبد المطلب فرماتے میں گھبرا گیا، بہت گھبرا گیا، اس لیے کہ روزانہ طواف کرتا تھا، لیکن آج تو کعبہ اپنی جگہ سے اٹھا اور نیچے کی طرف جھکنے لگا. دادا عبد المطلب فرماتے میں پیچھے ہو گیا. دادا عبد المطلب فرماتے میں، اس لیے کہ کعبہ اٹھ رہا جھک رہا ہے، دادا عبد المطلب فرماتے میں پیچھے ہو گیا. پیچھے ہوا تو میں نے دیکھا مقام ابراہیم. آپ نے دیکھا ہوگا کعبے کے قریب میں ایک کانچ کے شیشے میں مقام ابراہیم. فرماتے میں پیچھے آیا مقام ابراہیم، وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور وہ بھی نیچے کی طرف جھکنے لگا. دادا عبد المطلب فرمائے کروں تو کیا کروں؟ آگے دیکھوں تو کعبہ جھکے، پیچھے دیکھوں تو مقام ابراہیم جھکے. دادا عبد المطلب فرماتے میں نے سوچا کہ کروں تو کیا کروں. بس دادا عبد المطلب فرماتے میں نے طواف کو ادھورا چھوڑا کہ کون ایسا دیکھ پائے گا. اور دادا عبد المطلب فرماتے بھاگتے دوڑتے میں سیدھے اپنے گھر کی طرف پہنچا اور میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے کہا بی بی آمینہ دروازہ کھول، بی بی آمینہ دروازہ کھول، بی بی آمینہ دروازہ کھول. بی بی آمینہ نے دروازہ کھولا. دادا عبد المطلب وہیں بیٹھ گئے اور پورے پسینے میں شراب. اور بی بی آمینہ نے کہا آپ کو کیا ہو گیا؟ کہا یہ مت پوچھ کیا ہوا، میں تو طواف کرتا تھا، کعبہ جھکنے لگا، پیچھے ہٹا، مقام ابراہیم جھکنے لگا. اور کہا ابھی بیٹھوں نہ تو کیا کروں؟ یہ گھر میں جو خوشبو آتی، اللہ کی قسم 40 سال اس جھوپڑے میں رہا، کبھی خوشبو نہیں آئی. آج یہ مشک کی خوشبو آ رہی، عنبر کی خوشبو آ رہی، زعفران کی خوشبو آ رہی، کستوری کی خوشبو آ رہی، سنبل کی خوشبو آ رہی. یہ خوشبو کہاں سے؟ بی بی آمینہ نے کہا لا تتفکر یا عبد المطلب آپ مکہ کے چودھری ہو، رئیس ہو، اب فکر مت کرو. یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ میں نے اپنے پیٹ مبارک میں جس بچے مبارک کو رکھا تھا تھوڑی دیر پہلے وہ دنیا میں آ چکا ہے. دادا عبد المطلب نے جو فرمایا کاش کہ مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے. بولو آمین، بولو آمین. دادا عبد المطلب نے جب یہ سنا کہ وہ بچہ مبارک دنیا میں آیا، کیا فرمایا؟ فہمت کل ذالک. کیا فرمایا؟ فہمت. اگر عربی زبان اگر آپ کو آتی ہو، فرمایا میں سب سمجھ گیا. فہمت کل ذالک، میں سب سمجھ گیا. تو بی بی آمینہ تو آخر عورت ہے نا، ہمارے نبی کی پیاری ماں ہے، فرما دیا آپ کیا سمجھے؟ آپ کہہ رہے ہیں سب سمجھ گیا. کیا سمجھے؟ دادا عبد المطلب کھڑے ہو گئے، اب تک دروازے کے چوکھٹ پر بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے. کہا فہمت کل ذالک، اللہ کی قسم، کعبہ پیدا کرنے والے کی قسم، میں سب سمجھ گیا. جو بچہ پیدا ہوا اس کی وہ شان ہوگی کہ کعبہ بھی اس کے سامنے جھکے گا.
खुशबू ढूंढ ढूंढ कर उस बच्चे के पास आ जाएगी। भाई सही कि नहीं? अब दादा अब्दुल मुत्तलिब ने जो बात बताई बीबी आमीना, भाई माँ तो माँ होती है ना, माँ को तो कितना अच्छा लगता, चेहरा खिल गया, चेहरा खिल गया, चेहरा खिल गया कि हाँ हाँ ये वो नबी है, ये वो मेरा प्यारा लाडला है जिसकी शान में काबा भी झुकता है, जिसकी शान में मकाम इब्राहिम भी झुकता है, और खुशबुएं जिनको ढूंढ ढूंढ के घर में आती है। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मैं सब समझ गया। बीबी आमीना अब दरवाजे पर ही खड़े, भाई कहाँ खड़े? दरवाजे पर ही खड़े। कहा बीबी आमीना जल्दी जल्दी बोल रहे, बीबी आमीना अब एक काम करना, ये बच्चा बहुत प्यारा है, नाम मैं रखूंगा। क्या फरमाया? नाम दादा होना, अरे बोलो ना, दादा होना, नाम में रखूंगा। और अब्बा तो है नहीं, भाई हमारे नबी के अब्बा थे, सब बोलो थे। और अल्लाह की भी अजीब कुदरत मेरे दोस्तों, आज अगर हम सोचे मेरा नबी यतीम क्यों था? हमारे नबी यतीम थे कि नहीं? अरे हाँ बोलो ना, जोर से बुलंद आवाज से, हमारे नबी यतीम थे कि नहीं? अल्लाह ने फरमाया अलम यजिदका यतीमन फआवा। और अल्लाह ने भी कितने प्यार से फरमाया, जब अल्लाह को आयत करीमा उतारनी थी ना, तो अल्लाह ताला ने पहले फरमाया मेरा नबी रूठ मत जाना, मैं तो तेरे चेहरे की कसम अर्श पर उठाया करता हूँ, रूठ मत जाना, मैं तो तेरे जुल्फे मुबारक की कसम आसमानों पर उठाता हूँ। कहा कि नहीं कहा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। बयान करते करते फरमाया अलम यजिदका यतीमन फआवा। अल्लाह फरमाते मैंने तुझे यतीम बनाया। अरे कोई तो पूछे अल्लाह ने अपने महबूब को यतीम क्यों बनाया? अरे हमारे नबी ने अपने अब्बा को देखा नहीं, कुछ जमाना गुजरा अम्मा का साया भी सर से उठ गया, कुछ जमाना गुजरा दादा का साया भी सर से उठ गया, कुछ जमाना गुजरा चचा का साया भी सर से उठ गया। अरे मेरे नबी के सर पर हाथ रखने वाला बाप भी नहीं, मेरे नबी के सर पर हाथ रखने वाली माँ भी नहीं, मेरे नबी के सर पर हाथ रखने वाला प्यारा दादा भी नहीं, मेरे नबी के सर पर हाथ रखने वाला प्यारा चचा भी नहीं। कोई पूछे अल्लाह तूने सायों से महरूम क्यों किया? अल्लाह फरमाते मेरा इरादा मैं किसी का हाथ नहीं अपना हाथ रखने वाला था। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अरे कोई कहता नबी की तरबियत अब्बा ने की, कोई कहता नबी की तरबियत अम्मा ने की, कोई कहता नबी की तरबियत दादा ने की, कोई कहता नबी की तरबियत चचा ने की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मैं नहीं चाहता कि मेरे नबी की तरबियत कोई करे, नबी की तरबियत मैं ही करने वाला, और खुदा जिसकी तरबियत करे उससे बढ़कर किसी की शान भी नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह। सही कि नहीं? वो वाक़े पर आ जाओ। दादा अब्दुल मुत्तलिब कहाँ पर खड़े, सुनते जाओगे ना इंशाअल्लाह। क्या फरमाया? नाम मैं रखूंगा, इसलिए मैं दादा हूं ना, नाम मैं रखूंगा। तो बीबी आमीना सामने खड़ी थी, चेहरा उतर गया, अभी तक चेहरा खिल रहा था, मैं अभी तक बीबी आमीना का चेहरा खिल रहा था, चेहरा उतर गया। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया बीबी आमीना क्यों चेहरा उतर गया? जवाब कुछ नहीं। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया मैं दादा हूं, नाम मैं रखूंगा, लेकिन बीबी आमीना तेरा चेहरा क्यों उतर गया? दादा अब्दुल मुत्तलिब ने फिर फरमाया अरे कोई बात नहीं, दो नाम रखेंगे, एक नाम मेरी तरफ से और एक नाम तुम्हारी तरफ से। हो सकता कि नहीं हो सकता? दादा अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया बच्चा बड़ा प्यारा, बड़ा होनहार, जिसकी शान में काबा झुके, जिसकी शान में मकाम इब्राहिम झुके, अरे दो नाम होंगे, एक नाम मेरा होगा और एक नाम तुम्हारी तरफ से होगा। बीबी आमीना ने फरमाया नाम रखने की ना तुमको जरूरत है ना मुझे जरूरत है, जिस खुदा ने पैदा किया उसने कहा ये मेरा है, नाम भी मैं ही रखने वाला हूं। और अल्लाह ने उसी वक्त 7 नाम उतारे। कितने नाम? जोर से बोलो, बुलंद आवाज से बोलो, कितने नाम उतारे? 7 नाम। अल्लाह ने कितने नाम उतारे? कौन कौन से? ये इंडिया में क्रिकेटर कितने खेलते? बोलो ना कितने? 11 है ना? और पानी की बोतल लाने वाला 12, उंगली उठाने वाला 13 और दूसरा उंगली उठाने वाला 14, कमेंट्री देने वाला। देखो कैसे फटाफट बता रहे हो आप लोग। क्यों? मोहब्बत हो गई ना, मोहब्बत हो गई। मैं यही कहता मेरे दोस्तों, कोई दुनिया में तरक्की करता आपको मोहब्बत हो जाती है। ओ इसकी फिल्म तो अमेरिका पहुंच गई, तो तुझको हीरो का नाम भी याद हो गया, हीरोइन का नाम भी याद हो गया, डायरेक्टर का भी नाम याद हो गया। क्यों? इसकी फिल्म इंडिया से अमेरिका पहुंच गई। अरे इंडिया से अमेरिका पहुंची तो खुश हो गया, मेरा नबी जमीन से फर्श से अर्श तक पहुंच गया।
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا نبی ہے، میرا محبوب ہے، نام بھی پیدا ہوتے ہی، بھائی پیدا ہوتے، ویسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اسماء گرامی کہو صلی اللہ، لیکن پیدا ہوتے ہی اللہ نے کتنے نام دے دیے؟ آج میں چاہتا ہوں میرا احمد آباد کا ہر بھائی اس کو یاد کرے گا انشاءاللہ، وہ یاد کرو گے نا انشاءاللہ؟ ہاں میں تو پوری عبادت پڑھوں گا لیکن آپ صرف نام کو دیکھتے جانا، اور میرے دوستوں انگلیوں پر گنتے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا محبوب ہے، نام میں ہی رکھوں گا۔ دادا عبد المطلب نے کہا میں نام رکھوں گا، بی بی آمینہ نے فرمایا نہ تم کو رکھنے کی ضرورت نہ مجھے رکھنے کی ضرورت، جس خدا نے اس راج دلارے کو پیدا فرمایا اسی خدا نے نام بھی عطا فرمائے، اور کتنے نام عطا فرمائے کہو؟ اسمہ فی السماء محمود، یاد کر لو ہمارے نبی کے مبارک نام کتنے؟ ارے سب بولو کتنے؟ پیدا ہوتے ہی نام کتنے؟ اسمہ فی السماء محمود وفی التوراۃ مؤید وفی الزبور الہادی وفی الانجیل احمد وفی القرآن طٰہ ویاسین ومحمد۔ ہو گئے سات نام؟ ارے بولو نہ، ہو گئے نا؟ پہلا نام محمود، ساتھ میں کہو پہلا نام محمود، دوسرا نام مؤید، تیسرا نام الہادی، چوتھا نام احمد، پانچواں نام طٰہ، چھٹا نام یاسین، اور ساتواں نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتنے نام مل گئے؟ سننا سات نام بھی آگے نا۔ اب دادا ابھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی، ارے کہو ولادت با سعادت ہوئی ہے۔ کعبہ بھی جھکا آپ کی شان میں کہو بے شک، مقام ابراہیم بھی جھکا آپ کی شان میں کہو بے شک، اور گھر میں خوشبوئے مہکی کہو بے شک، گھر میں اجالا ہوا کہو بے شک، اور سات نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے کہو بے شک۔ اب سننا دادا عبد المطلب فرماتے میں نے ساتوں ناموں کو سنا، اب میں نے کہا کہ بی بی آمینہ ذرا تھوڑی سی ہٹ جا۔ دادا عبد المطلب فرماتے میں نے فرمایا بی بی آمینہ تھوڑی سی ہٹ جا تاکہ میں اس پیارے راج دلارے کے چہرے انور کا دیدار کروں، اس پیارے کے چہرے کا دیدار کروں۔ دادا عبد المطلب فرماتے میرے ہٹانے پر بی بی آمینہ ہٹی، میں نے 3 قدم آگے اٹھائے، چھوٹا سا کمرہ تھا، حجرہ شریفہ تھا۔ دادا عبد المطلب فرماتے میں نے 3 قدم اٹھائے، اچانک ایک نورانی انسان کو میں نے دیکھا۔ دادا عبد المطلب فرماتے فزیت کثیرا، پھر میں گھبرا گیا، یہ اچانک انسان میرے گھر میں کہاں سے آیا؟ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ اچانک کہاں سے آیا؟ اس نے کہا میں انسان نہیں، انا ملک من الملائکہ، کہا میں فرشتوں میں کا ایک فرشتہ، میں فرشتوں میں کا ایک۔ دادا عبد المطلب خوش، ارے فرشتہ گھر میں، ارے خوش ہوں گے کہ نہیں ہوئے؟ فرشتہ گھر میں، فرشتہ دادا عبد المطلب، ارے فرشتہ گھر میں، میرے گھر میں کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ آگے مت بڑھنا۔ کیا فرمایا آگے؟ دادا عبد المطلب نے کہا میں آگے نہ بڑھوں، میرا پوتا ہے، میرا پوتا ہے، اور اس کی شان میں کعبہ جھکا ہے، اس کی شان میں مقام ابراہیم جھکا ہے، میں کیوں آگے نہ بڑھوں؟ میں کیوں آگے نہ بڑھوں؟ فرشتے نے کہا آگے نہ بڑھنا، اللہ نے مجھے اسی لیے بھیجا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے۔ اور فرشتے اللہ کے حکم کی مخالفت ہم لوگ تو کرتے، لیکن فرشتے اللہ کے حکم کی مخالفت۔ قرآن کریم میں فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ فرماتے یہ فرشتے وہ فرشتے جو میرے قانون کو توڑا نہیں کرتے، میرے رول اور ریگولیشن کے آگے پیچھے نہیں ہوا کرتے، میں جو کہتا وہ کرتے۔ اس فرشتے نے کہا اللہ نے مجھے بھیجا، کہو اس فرشتے نے کہا دادا عبد المطلب اللہ نے مجھے بھیجا، ایک قدم بھی آگے نہ بڑھانا۔ دادا عبد المطلب نے فرمایا میرا پوتا میں کیوں قدم آگے نہ بڑھاؤں؟ اس فرشتے نے کہا اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، ہر آسمان کا فرشتہ اترے گا اور اس بچے کے قدم کو چومے گا۔ نعرہ تکبیر، محمد کا نام۔ اللہ کا حکم ہے، کوئی انسان آگے نہیں بڑھے گا، آسمان کے تمام فرشتے اتریں گے، محمد کا قدم چومیں گے۔ جب وہ چوم کر جائیں گے تو دادا پھر اپنے پوتے کو دیکھنے کی اجازت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو ہمارے نبی وہ نبی جن کے قدم کو جبرائیل نے بھی چوما، میکائیل نے بھی چوما، اسرافیل نے بھی چوما، اسرائیل نے بھی چوما، تمام فرشتوں نے چوما۔ کتنے فرشتوں نے چوما؟
تو میرے کو بھی نہیں معلوم ہے، میرے کو بھی کیوں نہیں معلوم؟ اس لیے کہ اللہ خود کہتے ہیں کہ کتنے فرشتے اللہ نے بتایا ہی نہیں، بڑے بڑے تو بتائے 4، لیکن کتنے فرشتے اللہ نے بتائے؟ ارے بولو کسی بھی عالم کو نہیں معلوم، کتنا بھی بڑا مولوی ہوگا لیکن نہیں معلوم۔ اس لیے اللہ جو نہ بتا وہ کوئی جان بھی تو نہیں سکتا، وہ اگر جانے گا تو اللہ نوازے گا تو محمد جانے گا، بھائی اللہ نوازے گا تو کون جانے گا؟ محمد مجتبی اور احمد مصطفیٰ صلی اللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے کتنے فرشتے پیدا کیے، میں نے کسی کو بتایا؟ حضرت دادا عبد المطلب، کون دادا؟ عبد المطلب کو روک دیا گیا اور فرشتے نے کہا جب تک آسمان کے تمام فرشتے اتریں گے نہیں، محمد کے قدم کو چومیں گے نہیں، وہاں تک کسی انسان کو دیکھنے کی اجازت نہیں۔ ارے میرے احمد آباد کے بھائیوں سینہ ٹھوک کر کہو ہمارا نبی وہ نبی جن کے قدم کو فرشتوں نے بھی چوما۔ اور آگے سنو گے، آگے سنو گے بھائی، بچے کی ولادت ہوتی ہے تو پھر اڑوس پڑوس میں بھی خبر ہوتی ہے، ارے ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اب میرے دوستو یہ تو صبح سہانا وقت تھا، شام کا وقت ہو رہا ہے، مغرب کا وقت ہے۔ ہمارے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ، کیا نام ہے؟ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شام کے وقت میں سورج غروب ہونے کے بعد خبر ملی۔ کیا خبر ملی؟ کہ بھائی پھوپھی کو خبر ملی کہ ولادت ہو گئی، بی بی آمینہ کے یہاں لڑکا پیدا، تو پھوپھی دیکھنے کے لیے نکلی۔ وہ پھوپھی کیا فرماتی؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی مجھے خبر ملی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت صفیہ فرماتی میں اپنے گھر سے نکلی، سورج غروب ہو گیا تھا، فرماتی میں اپنے گھر سے نکلی، میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے چمک رہے ہیں اور ایسا لگتا کہ زمین پر ابھی گرے ابھی گرے ابھی گرے۔ صفیہ فرماتی میں نے کہا یقیناً وہ بچہ پیدا ہوا کہ آسمان کے ستاروں نے بھی جھکنا اس کے سامنے شروع کر دیا۔ نعرہ تکبیر! حضرت صفیہ فرماتی میں گھر میں گئی، سننا، حضرت صفیہ فرماتی میں گھر میں گئی تو میں نے کہا بی بی آمینہ کہ گھر میں اتنا اجالا کیوں؟ کون سا چراغ جلایا اور کون سا تیل رکھا؟ ہم لوگ بھی پوچھیں گے ٹارچ کہاں سے آئی ہے؟ بھائی تیری ٹارچ تو یہاں مارو تو کہاں تک جاتی بھائی؟ یہ بلب میں فوکس کہاں سے آیا؟ اتنی روشنی کا بھائی پوچھتے نہیں پوچھتے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ پھوپھی ہے، وہ بھی گھر میں آئی اور کہا کہ بی بی آمینہ بی بی آمینہ یہ تیرے گھر میں اتنا اجالا اجالا کہ تیرے گھر میں بھی اجالا، پڑوس میں بھی اجالا، محلے میں اجالا اور کعبے تک کا اجالا، یہ اجالا کہاں سے تیرے گھر میں آیا؟ کون سا چراغ ہے؟ کون سا تیل ہے؟ کون سا چراغ ہے؟ کون سا تیل ہے؟ بی بی آمینہ نے فرمایا صفیہ یہ فرش کا نہیں یہ عرش کا چراغ ہے، یہ فرش کا نہیں یہ عرش کا چراغ ہے، یہ فرش کا نہیں یہ عرش کا چراغ ہے۔ اور فرش کا چراغ سنو، فرش کا چراغ پھونک مارو بجھ جائے گا، یہ عرش کا چراغ ہے، ہزاروں پھونکے مارو محمد کا چراغ کبھی نہیں بجھے گا۔ نعرہ تکبیر! محمد کا نام! کوئی لاکھ کوشش کرے لیکن یہ چراغ کو نہیں بجھا سکتے، ارے بجھا سکتے؟ اور ہر زمانے میں لوگوں نے کوشش کی، کبھی کارٹون بنا بنا کے کوششیں کی، کبھی نبی پر مذاق اڑا اڑا کے کوششیں کی، کبھی ہم قرآن کریم کو کچل کچل کے کوششیں کی، کبھی ہمارے نبی پر نعوذ باللہ تہمتیں لگا لگا کے کوشش کی، لیکن اللہ فرماتا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ۔ اللہ کہتے ارے پوری دنیا یہ چراغ کو بجھانے کی کوشش کرو، نہیں بجھا سکتے، اس لیے کہ رحمت للعالمین کا چراغ رب العالمین نے جلایا ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! اور میں تو کبھی کبھی کہتا کوئی ظاہری بات ہے مذاق اڑاتا تو دل کو ٹھیس تو پہنچتی، اس لیے کہ سب برداشت کر سکتے لیکن محمد کی توہین تو ہم برداشت نہیں کر سکتے اور نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن کو کچلا جاتا ہے، غم تو ہوتا ہے، دکھ تو ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف دل سے ایک آواز آتی ہے، دوسری طرف دل سے آواز آتی ہے تم جتنا دبانا چاہو گے اللہ اتنا ہی زیادہ پروان چڑھاتا جائے گا۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا۔
بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر ضرور کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔